السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں ابرار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ میں کوئی بہت زیادہ سیاسی اور پولیٹیکل ٹاپکس پہ ویڈیوز نہیں بناتا، لیکن میں یہ اکثر دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ میرے جو دوست ہیں، کولیگز ہیں، میرے فیلوز جتنے بھی ہوتے ہیں، وہ اکثر یہ گلا کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ہماری گورنمنٹ نہیں ٹھیک، ہمارے رولرز، ہمارے حکمران ٹھیک نہیں ہے، ہمیں یہ سہولت ملنی چاہیے، یہ سہولت جو ہمیں ملنی چاہیے تھی وہ ہمیں نہیں مل رہی، دس اینڈ دیٹ، اس طرح کی ساری چیزیں، اس طرح کے گلے شکوے میں اکثر مجھے میرا مطلب ہے سننے کو ملتے ہیں۔ میں اس سلسلے میں مطلب کوئی کسی حکمران کو ڈیفینڈ نہیں کرنے جا رہا یا کسی سیاسی لیڈر کو، میں صرف اس سلسلے میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ کامنٹ سیکشن میں مجھے یہ لازمی بتائیے گا آپ کہ آپ میں سے کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جن کو خالص دودھ ملتا ہے؟ بہت کم ہوں گے، اور ان میں سے بھی بعض ایسے ہوں گے کہ جن کو صرف لگتا ہے کہ ان کو خالص دودھ ملتا ہے، حالانکہ ان کو خالص دودھ نہیں مل رہا ہوتا۔ دودھ ایک بڑی مقدس چیز سمجھی جاتی ہے تمام مذاہب میں، اور کچھ لوگ تو اسے بہت زیادہ سیکرڈ چیز کا درجہ دیتے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی چیز میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی ہے کہ دودھ جیسی چیز بھی آپ کو خالص نہیں مل رہی۔ کیوں خالص نہیں مل رہی؟ بھینسیں تو خالص دودھ دیتی ہیں، خیر وہ بھی ایک الگ بحث ہے، کچھ لوگ اس سے بھی ایگری نہیں کریں گے کہ بھینسیں بھی آج کل خالص دودھ نہیں دے رہی۔ ٹھیک ہے، وہ بھی ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے، لیکن اس کو اگر ایک دفعہ اس کو ازیوم کر لیا جائے کہ بھینس تو خالص دودھ دے رہی ہے، تو پھر بھی آگے خالص نہیں پہنچتا۔ مڈل مین جو ہوتا ہے وہ 4 پیسے زیادہ کمانے کے چکر میں اس میں پانی مکس کر دیتا ہے، اور پانی تو بڑی نارمل سی چیز ہے۔ آج کل لوگوں سے اگر سوال پوچھا جائے نا دودھ کے بارے میں، تو وہ کہتے ہیں کہ یار پانی والا ہی مل جائے صحیح۔ کیوں؟ کیونکہ آج کل اور بڑی امپیورٹیز آ گئی ہیں مارکیٹ میں جو دودھ کے اندر شامل کی جاتی ہیں۔ آپ لوگ اکثر وی لوگ اس کے اوپر دیکھتے ہیں، رپورٹس دیکھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں دودھ کے اندر ملائی جاتی ہیں، واشنگ پاؤڈر تک ملایا جاتا ہے۔ خیر وہ میرا ٹاپک نہیں ہے، میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم خود نہیں ٹھیک، ایز اے نیشن، ایز عوام ہم ٹھیک نہیں ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، کیا ہمیں شہد میں شیرہ ملا کے نہیں دیا جاتا؟ کیا گھی میں کیمیکل اور مرغیوں کی انتڑیاں نہیں مکس کی جاتی؟ کیا ہلدی میں آرٹیفیشل کلر کا استعمال نہیں کیا جاتا؟ کیا مرچوں میں جو سرخ پیسی مرچیں ہوتی ہیں اس کے اندر اینٹوں کا بورا، جسے پنجابی میں کیری کہتے ہیں، کیا وہ مکس نہیں کیا جاتا؟ کالی مرچ میں پپیتے کے بیج مکس کر کے حرام کمائی کی جاتی ہے۔ جوس میں یہ جو ڈبے والے جوس ملتے ہیں اس کے اندر آرٹیفیشل فلیور اور مصنوعی کیمیکل اجزاء شامل کیے جاتے ہیں جو مضر صحت بھی ہوتے ہیں۔ چائے کی پتی میں آپ کالے چنے جو ہوتے ہیں نا، کالے چنے جب ان کو بھونا جاتا ہے اور پھر ان کو اس طرح کر کے کچھ لوگ مسلتے ہیں تو اس کے چھلکے نکلتے ہیں، تو ان چھلکوں کو چائے کی پتی کے اندر استعمال کیا جاتا ہے۔ گندم کے آٹے میں ریت مکس کر کے دی جاتی ہے۔ چنے کے آٹے میں لکڑی کا بورا استعمال کیا جاتا ہے، وہ مکس کیا جاتا ہے۔ پھلوں کو مصنوعی میٹھے کے انجیکشن لگائے جاتے ہیں تاکہ وہ زیادہ ان کی سیل بڑھ جائے۔ گندے پانی سے سبزیاں اگائی جاتی ہیں، پھر ان کے اوپر مصنوعی رنگ کیا جاتا ہے، پینٹ کیا جاتا ہے۔ بکرے کا گوشت اور یہ بیف ہوتا ہے، اس کو پانی لگایا جاتا ہے۔ پانی لگانے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ جب جانور کو ذبح کرتے ہیں نا، تو ذبح کرنے کے بعد اس کی یہ جو شہرگ اس کی کاٹ دی جاتی ہے، وہاں پہ پانی کا پائپ لگا کے نا اس کے اندر زبردستی پانی انسرٹ کیا جاتا ہے، اور اس پریشر سے انسرٹ کیا جاتا ہے کہ وہ گوشت کے مطلب آخری حصوں تک بھی پہنچ جاتا ہے، وہ پانی گوشت کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے جی؟ گوشت کا وزن بڑھ جاتا ہے، گوشت کے اندر پانی مکس ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ واردات ہے ملاوٹ کرنے والوں کا۔ ایک سکینڈل بھی آیا تھا، شوارمے کے اندر مردہ گوشت کا استعمال ہو رہا تھا۔ منرل واٹر کی بوتل میں عام پانی، جو عام گھر کے نلکے کا پانی ہوتا ہے، وہ اس بھر کے تو اس کے اوپر دوبارہ سے سیل لگا دیتے ہیں۔ استعمال شدہ موبائلوں کو دوبارہ سے ڈبے میں پیک کر دیا جاتا ہے اور نئے موبائل کی قیمت پہ فروخت کیا جاتا ہے۔
اور کتنی ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں جن کے اندر جناب پکڑے جاتے ہیں جی جعلی ڈاکٹر ہے اور مریضوں کا علاج کر رہا ہے، یعنی ان ادر ورڈز، ان سمپل ورڈز، وہ لوگوں کی زندگی سے کھیل رہا ہے. اور ناپ تول میں کمی تو ایک معمولی سی چیز بن کے رہ گئی ہے. مطلب کہ آپ جائیں، یہ جو چلیں آج کل تو ڈیجیٹل سکیلز آ گئے ہیں، ڈیجیٹل بیلنسز آ گئے ہیں، لیکن جنہوں نے ابھی تک وہ باٹ رکھے ہوئے ہیں نا، جسے پنجابی میں وٹے کہا جاتا ہے، یعنی یہ 1 کلو کا باٹ ہے، یہ 2 کلو کا باٹ، آپ وہ اس کا وزن کر لیں، وہ 1 کلو کے باٹ کا وزن 1 کلو نہیں ہوگا. چلے یہ تو ہو گئی ایک ٹیکنیکل غلطی ہو گئی. ایک ڈیلیبریٹ مطلب ہے کہ دھوکہ کیا جاتا ہے عوام کے ساتھ، چیزیں زیادہ تول دی جاتی ہیں، گاہک کو دکھا دیا جاتا ہے کہ یہ میں نے 1 کلو تول دیا ہے، اور اسی دوران یعنی تولنے کے بعد، وزن کرنے کے بعد گاہک کو ہینڈ اوور کرنے تک اس میں سے کوئی چیزیں نکال لی جاتی ہیں اور اس کا وزن کم کر دیا جاتا ہے. ناپ تول میں کمی تو بہت کامن ہو چکا ہے. اس کا تو ایک قوم تھی، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، غالباً ان کے اوپر عذاب ہی اس وجہ سے آیا تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. اور ایک چیز تو میں مطلب مس ہی کر رہا ہوں، ایک چیز تو مس کیے جا رہا ہوں، بجلی بھی چوری کر رہی ہے پاکستان کی عوام. اور یہاں پہ میں کوٹ کرتا چلوں کہ فرض کریں کہ آپ کا ہمسایہ جو ہے وہ اگر بجلی چوری کر رہا ہے تو اس کے پیسے آپ دے رہے ہیں، تو اصولی طور پر تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کی کمپلین کریں. اگر آپ کو اس کا خیال ہے زیادہ آپ نہیں کر رہے تو میرے خیال سے آپ غلط کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں ویورز کے جو فریشلی بریڈ ڈیڈ باڈیز ہوتی ہیں قبروں میں، ان کو نکال کر ان کا گوشت تک کھایا گیا ہے ہمارے پیارے وطن عزیز میں. تو یہ دیکھ لیں آپ کہ ہم مطلب کہ خود کس لیول پہ ہیں اور اپنے حکمرانوں سے ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. تو یہ دیکھ لیں ویورز، یہ جتنی بھی باتیں ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، یہ ساری باتیں ایسی ہیں ویورز کہ ان میں سے ایک ایک بات کی وجہ سے پرانی قوموں پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا تھا، اور ہم ان میں سے سب کچھ کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم سے سرزد ہو رہی ہیں، اور پھر بھی میرے خیال سے ہمارے اوپر اس لیول کا عذاب نہیں آ رہا جس لیول کے عذاب اللہ نے ہم سے پہلے قوموں پر نازل کیے تھے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر عذاب نازل نہ ہی کریں، حرکتیں ہماری ٹھیک نہیں ہیں. تو یہ میری آج کی آپ کے ساتھ گفتگو تھی کہ ہم اپنے حکمرانوں کو تو بڑی جلدی سے گندا کہہ دیتے ہیں، غلط کہہ دیتے ہیں، ان کی کرپشن بھی ہمیں نظر آ جاتی ہے، اپنی کرپشن ہمیں نظر نہیں آتی. ہمارا جدھر دا لگتا ہے ہم ضرور لگاتے ہیں. دیکھیں میری جتنی بھی یہ ہوئی ہے آپ کے ساتھ کنورسیشن ہوئی ہے، جتنی بھی میں نے باتیں بیان کی ہیں، میں نے ساری اخلاقیات پر مبنی باتیں کی ہیں. اور آپ دیکھ لیں، آپ ڈیولپڈ کنٹری کوئی بھی اٹھا کے دیکھ لیں، آپ یو ایس اٹھا کے دیکھ لیں، کینیڈا، فرانس، یورپ کے کوئی بھی ملک دی، انہوں نے ترقی کی ہے تو انہوں نے اپنی اخلاقیات پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا. وہ لوگ بددیانتی نہیں کرتے. ہمارا تو خیر جہاں پہ لگتا ہے ہم دا لگاتے ہیں اپنا. تو میرے خیال سے ہمیں خود کو سدھارنے کی ضرورت ہے پہلے، پھر انشاءاللہ ہم لوگوں کے اوپر بات کریں گے، پھر انشاءاللہ ہمارے اوپر حکمران بھی آٹومیٹکلی اچھے آنا شروع ہو جائیں گے. اللہ حافظ.